बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बनी गाला में आज की जो डेवलपमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया है, उस फ़ैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक अहम इजलास बुलाया और उसमें बड़े अहम फ़ैसले लिए गए हैं। उसकी तफसील आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और साथ हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ ने अभी अचकन पहनी नहीं थी और पहले धब्बे लगना शुरू हो गए हैं और जो इन्होंने बोया था वो अब ये काटना शुरू कर दिया है। बड़ी अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कल तक जिनको इन्होंने पाला था वो आज इनको लग गए हैं और मामला बड़ा दिलचस्प हो गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो आया और उस फ़ैसले से पहले ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तरफ से ये बात सामने आ गई थी कि जो भी फ़ैसला आएगा उनको मंजूर होगा, क्योंकि जो भी जमहूरी आदमी कभी भी अदालतों के साथ लड़ाई नहीं करता। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को नवाज़ शरीफ थोड़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर जो माजी में हमले होते रहे और जो कुछ होता रहा, अदालतें हैं और अदालतें भी चीज़ें समझ आती हैं। आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ कहाँ दबाव होता है, कैसे चीज़ें होती हैं। अब तो शहबाज शरीफ के लोग कहने लग गए हैं कि ये फ़ैसला कैसे आए और क्या मामलात हुए, जो मैं आखिर पर आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और दो चीज़ों पर गौर किया गया। एक तो इस्तीफ़ों का जो मामला है, इसके ऊपर आप जानते हैं कि आज ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के हवाले से और गौर किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अपने अराकीन का इस्तीफ़ा देंगे और जब 100-125 लोगों का इस्तीफ़ा चला जाएगा तो उसके बाद असम्बली चलाना मुश्किल हो जाएगा। इस पर हमारे जो काफ़ी दोस्त हैं उनकी अपनी ओपिनियन है। मेरा ख़्याल ये है, जहाँ तक मैं इन चीज़ों को समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, मेरा ख़्याल ये है कि इस्तीफ़ों की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ की मूवमेंट आती है, मुत्तहिदा अपोजिशन की मूवमेंट आती है, जिस तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है, जिस तरीके से ऑनरेबल अदालतों के फ़ैसले आते हैं, जिस तरीके से जो इदारे हैं जिन्होंने जवाब देना चाहिए था मुल्क की सलामती पर जब हमला हुआ था, तो जैसे वो खामोश हैं, तो मुझे ये लगता है कि देर नहीं लगानी उन्होंने और ज़िमनी इलेक्शन करवा देने हैं। और उस वक्त इलेक्शन कमीशन भी, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर भाग के जाएगा और कहेगा छोड़ें हल्का बंदियों को, हम हल्का बंदियाँ एक हफ्ते में कर देते हैं, सारे ज़िमनी इलेक्शन करवाते हैं और ये ज़िमनी इलेक्शंस करवा के मामलात को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। मेरा ये मानना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कौम के साथ ये जंग लड़ी है। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले पर दूसरी राय दे दे, तो उसके बाद फिर एक अवाम की ही अदालत है। अवाम की अदालत में जाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को पार्लियामेंट के अंदर बतौर अपोजिशन और बतौर अपोजिशन लीडर और पार्लियामेंट के बाहर अवाम के सामने और अपनी 1-1.5 साल है अपनी मूवमेंट शुरू कर दें और कौम को दोबारा जगाना शुरू कर दें। इस वक्त पूरी कौम वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ खड़ी है। अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ये मशवरा दिया जाता है कि वो साइड पर हो जाएं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को मशवरे देने वाले वो इंतहाई काबिल लोग भी हैं, उसमें सीनियर कानूनदान भी हैं और वो आगे की चीज़ें देख रहे होते हैं, वो वहाँ चीज़ें देख रहे होते हैं जहाँ हम नहीं पहुँच पाते और वो अपने तय बेहतर फ़ैसले करते हैं। क्योंकि ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, कोई सोच नहीं सकता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतना आगे जाके आर्टिकल 69 की दीवार फलांग कर इतना कुछ कर देगी कि उसमें ना सिर्फ अदम एतमाद की बात आएगी, फिर डायरेक्शन भी हो जाएगी, स्पीकर को टाइम भी बता दिया जाएगा कि इतने बजे इजलास बुलाना है, ये इस दिन इजलास बुलाना है। ये सारी चीज़ें जो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक था, आज बेसिकली अपोजिशन को ये बात सोचनी होगी कि आपने अपनी आज़ादी अदालत के हैंड ओवर कर दी है और आपने अपनी आप जो जिस सुपरमेसी की बात करते थे कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, आज पार्लियामेंट सुप्रीम ने सुप्रीम कोर्ट में जाके घुटने टेक दिए और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रही है पार्लियामेंट को कि फ़लाँ दिन इजलास बुलाना है, आपने ये करना है, स्पीकर ने ये करना है, अदम एतमाद कामयाब होनी चाहिए। जब तक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती ये मामला चलता रहेगा। ये चीज़ें ये वाकई अलार्मिंग हैं पार्लिमानी जमहूरियत के लिए। जमहूरियत में हमेशा पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन लोगों ने सिर्फ अपने मफादात के लिए पार्लियामेंट को आज नीचा दिखाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने
کل وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، جو پہلا وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ریئیکشن سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے گھبرانا نہیں ہے اور میں آخری اوور اور آخری بال تک کھیلنے والا ہوں، اور کل کیبنٹ کا اجلاس بلا لیا ہے اور پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی کل ہوگا، اور کل رات وزیر اعظم قوم سے خطاب کریں گے، اور وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب میں اہم اعلان بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کہنا ہے فواد چودھری کا۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ اسپیکر نے اجلاس طلب کر لیا ہے، جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور ساتھ ہی سپریم کورٹ کا جو شارٹ آرڈر ہے وہ بھی جاری ہو گیا، تو شارٹ آرڈر جاری ہونے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد جو اسپیکر ہیں انہوں نے دوبارہ اجلاس بلا لیا ہے، اور یہ 9 اپریل کو 10:30 بجے یہ اجلاس بلایا گیا ہے، تو پرسوں اجلاس ہے، اس وجہ سے وزیر اعظم عمران خان نے کل کابینہ کا بھی اجلاس بلا لیا ہے، پارلیمانی کمیٹی کا جو پارٹی کا بھی اجلاس بلا لیا ہے، اور ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کے پاس جانے کا بھی اعلان کر دیا۔ اور وزیر اعظم عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ میں قوم کے پاس جاؤں گا اور قوم کو میرے فیصلے قوم کے مطابق ہوں گے۔ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں قوم کی جنگ لڑ رہا ہوں اور کل ساری چیزیں میں قوم کے سامنے رکھوں گا۔ وزیر اعظم کی طرف سے کہا گیا کہ کل شام قوم سے خطاب کروں گا، قوم کے لیے میرا پیغام ہے کہ ہمیشہ پاکستان کی خاطر میں آخری بال تک لڑوں گا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی اے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اور کابینہ کا اجلاس میں نے کل طلب کیا ہے اور میں بڑے اہم فیصلے کرنے جا رہا ہوں۔ اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نا، ہم سارا دن عدالتوں میں رہتے ہیں، ہم عدالتوں کا رویہ دیکھتے ہیں، ہم عدالتوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ عدالتیں کس حد تک معاملے میں جاتی ہیں۔ یہ آئین کے سارے آرٹیکلز برابر ہیں، اور میں انشاءاللہ آئین کے ایک آرٹیکل پر ایک وی لاگ ہم کریں گے، جو ہمارا لیگل انالیسس کا چینل ہے یوٹیوب پر، اس پر میں یہ پلان کر رہا ہوں کہ ہم آرٹیکل 1 سے لے کے آخری آرٹیکل تک ایک آرٹیکل کو ہم ڈسکس کریں، تاکہ ہم یہ سمجھیں، پوری قوم یہ سمجھے کہ آئین کیا ہے۔ آئین کے کچھ آرٹیکلز کو اتنا مقدس بنا دیا گیا ہے، اور وہی آئین اسی کے آرٹیکل ہیں، اور ان کو جیسے ہمارے معاشرے میں کمی کا درجہ دیا جاتا ہے، کمین سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس پر انشاءاللہ جب ہماری قوم کے، اور ہم جب کوشش کریں گے، ایک موومنٹ چلائیں گے کہ ہماری قوم کے ہر پاکستانی کو آئین پاکستان کے ایک آرٹیکل کا پتہ ہو، جب کوئی کسی آرٹیکل کا حوالہ دے کر ہمارے آئین پر حملہ کرے گا تو ہم پھر اس کو جواب دیں گے کہ آرٹیکل فلاں کے خلاف آپ نے یہ کام کیا ہے۔ ایک آرٹیکل کو آپ اوپر لانے کے لیے دوسرے آرٹیکل کو آپ نے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں اور میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ دوسری طرف جو شہباز شریف کا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف کی طرف سے بڑی مبارکیں لی گئیں، اور مریم نواز نے بہت کچھ کہا، اور بلاول زرداری نے بہت کچھ کہا، آصف زرداری، فضل الرحمان۔ آج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ فتح کیسے ہوئی ہے اور کہاں سے ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں پوری قوم جانتی ہے۔ اب احمد نورانی یہ وہ صحافی ہے جس کے ذریعے ثاقب نثار کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، اور یہ شریف خاندان کے لیے چلوائی گئی۔ اب احمد نورانی کے ذریعے یہ فوج کو گالیاں دلواتے تھے، احمد نورانی کے ذریعے یہ فوج کو برا بھلا کہتے تھے، اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو بدنام کرنے کے لیے ایک آڈیو لیک کروائی گئی۔ اس آڈیو میں مختلف تقاریر کے حصے اٹھا کے یہ کیا گیا، اور مریم نواز اور نواز شریف نے اور شہباز شریف نے احمد نورانی کے اس ویڈیو پر جو فرانزک کروایا گیا، اور وہ فرانزک بھی احمد نورانی نے کروایا، اور مسلم لیگ نون اس کو پوری قوم کے سامنے ایک ثبوت کے طور پر پیش کرتی تھی، جو بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ فیک تھی۔ اب کیونکہ ان کا آپ نے دماغ بنایا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، آپ نے اداروں کے خلاف، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی اپنی قوم کو یا اپنے کارکنان کو اداروں کے خلاف کرتے ہیں تو چیزیں تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں کا جو مائنڈ بنا دیا تھا وہ تھا سارے کا سارا اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ اب احمد نورانی جو اپنی بیوی کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا، جو معاملات چلتے رہے اور گالم گلوچ ہوتی رہی، اور وہ فوج کو اور قمر باجوہ کو اور ڈی جی آئی ایس آئی، اسپیشلی ڈی جی آئی ایس آئی پر بڑی باتیں کرتا تھا، آج جب اس نے یہ فیصلہ دیکھا، اور یہ بھی اس کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کے بارے میں جو چیری بلاسم کا کہا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 2 دن اہم ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں رات کے اندھیروں میں، تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے احمد نورانی پھٹ پڑے۔
اور ان کی جو تربیت کی گئی تھی اور جو انہوں نے بویا تھا اب وہی مسلم لیگ نون کاٹ رہی ہے۔ اور احمد نورانی کہتے ہیں کہ حقائق بیان کرنے پر سمجھوتہ نہیں ہو سکتا، فیصلہ چاہے آئین کے مطابق ہے مگر آیا فوج کی مرضی سے ہے، عدلیہ بہرحال آزاد نہیں ہے۔ ان حقائق کو ہمیں ذہن میں ضرور رکھنا ہے، جو بھی ہوا اس لیے ہوا کہ فوج یہی چاہتی تھی۔ یہ احمد نورانی کہہ رہا ہے، جو پچھلے دنوں تک مسلم لیگ نون کا سپوک پرسن تھا، جو وہاں سے آڈیو گھڑ گھڑ کے مریم نواز کو بھیجتا تھا اور مریم نواز اس کی بنیاد پر عدالتوں کو اور سابق چیف جسٹس کو بدنام کرتی تھیں۔ آج وہ احمد نورانی کہہ رہا ہے، اور اس وجہ سے میں نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی اچکن پر پہننے سے پہلے ہی داغ لگنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی بڑے داغ لگیں گے۔ انہوں نے جو ایک کھیتی تیار کی تھی، کیونکہ اب خود انہوں نے اپنا تھوکا چاٹ لیا ہے اور اب ان کو وہ جو لوگ ہیں وہ خود ان کو پکڑیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک جو بویا تھا اب ان کو کاٹنا تو پڑے گا۔ معاملہ دلچسپ ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کل کابینہ کا اجلاس ہے، پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے، قوم سے خطاب ہے، کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔